بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة الزمر سبق نمبر 3. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه. افمن آمنا کیا، فامنا تو، من منا وہ شخص، تو کیا وہ شخص شرح اللہ، شرح کھول دیا ہے، اللہ اللہ نے شرح کھول دیا ہے، اللہ اللہ نے صدرہ جس کا سینہ للاسلامی اسلام کے لیے، تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، فہوا فامنا سو، ہوا وہ، سو وہ شخص علی نور ایک روشنی پر ہے، من ربہ اپنے رب کی طرف سے. تو کیا یہ انسان اور سخت دل کافر ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ اصل یہاں پہ یہ سوال اللہ رب العالمین نے اٹھایا ہے. افمن تو کیا وہ شخص شرح اللہ اللہ نے کھول دیا ہے، صدرہ جس کا سینہ للاسلامی اسلام کے لیے، فہوا سو وہ علی نور ایک روشنی پر ہے، من ربہ اپنے رب کی طرف سے. فویل فامن پس، ویل ہلاکت ہے، للقاسیتی سخت، قلوبہم جن کے دل اللہ کی یاد، قلوبہم من ذکر اللہ جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے. فویل پس ہلاکت ہے کن کے لیے؟ للقاسیتی سخت ہیں، قلوبہم جن کے دل من ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی ذکر کی طرف سے جن کے دل سخت ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے. اولئک یہی لوگ جن کے دل اللہ کی ذکر کی طرف سے سخت ہے، یہی لوگ فی ضلال گمراہی میں ہیں، مبین صریح گمراہی میں ہیں. جو لوگ اللہ کے ذکر سے جن کے دل سخت ہیں وہ صریح گمراہی میں ہے. اللہ اللہ کون ہے وہ اللہ؟ اللہ اللہ نزل اللہ نے نازل فرمائی، احسن الحدیثی سب سے اچھی بات. اللہ اللہ کون ہے اللہ؟ نزل جس نے نازل فرمائی، کیا؟ احسن الحدیث سب سے اچھی بات، اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی ہے. کتاباً ایسی کتاب، متشابہن جو آپس میں ملتی جلتی ہے. متشابہ کا معنی کیا ہے؟ جو آپس میں ملتی جلتی ہے. کس چیز؟ ایک آیت دوسری آیت سے ملتی ہے، آیت آیت سے کیا ہے؟ ملتی جلتی ہے. جس طرح بار بار قرآن مجید کی اہمیت کی جو آیات ہے جو اس صورت میں ہے، اور قرآن مجید کی اہمیت سے متعلق دوسری صورتوں میں جو آیتیں ہیں، وہ صورتیں آپس میں کیا ہے؟ ملتی جلتی ہے. اللہ اللہ نے نزل نازل فرمائی ہے، احسن الحدیثی سب سے اچھی بات، کتاباً ایسی کتاب، متشابہن جو آپس میں ملتی جلتی ہے، تقشعر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تقشعر کا معنی کیا ہے؟ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جلود الذین جلود کھالوں، کھال، الجلود کھال کی جمع کھالوں، کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. الذین ان لوگوں کی یخشون ربہم جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یہاں پہ ایک لفظ رہ گیا تھا، مسانیہ جو بار بار دہرائی جانے والی. اللہ اللہ نے نزل نازل فرمائی ہے، احسن الحدیثی سب سے اچھی بات، کتاباً ایسی کتاب، متشابہن جو آپس میں ملتی جلتی ہے، مسانیہ جو بار بار دہرائی جانے والی ہے، تقشعر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، منہ ان آیتوں سے، جلود الذین ان لوگوں کے جو کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یخشون جو ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، ثم پھر تلین نرم ہو جاتے ہیں، ثم پھر تلین نرم ہو جاتے ہیں، جلودہم ان کی کھالیں، وقلوبہم اور ان کے دل، الی ذکر اللہ اللہ کی ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں. ذالک ھدی اللہ، ذالک یہ، ھدی اللہ یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی اللہ ہدایت دیتا ہے، بہی اس کے ساتھ، جس کے ساتھ، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. ذالک یہ، ھدی اللہ اللہ کی ہدایت ہے،
یہدی بھی جس کے ساتھ اللہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے اللہ چاہتا ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے راہ پر لے آتا ہے ومن یضلل اللہ اور جسے اللہ گمراہ کر دے ومن اور جسے یضلل گمراہ کر دے اللہ اللہ فما لہ تو اس کے لیے نہیں ہے من ہادن کوئی راہ پر لانے والا فما لہ نہیں ہے اس کے لیے من ہادن کوئی راہ پر لانے والا نہیں ہے افمن تو کیا وہ شخص افمن تو کیا وہ شخص یتقی بچے گا بوجہہ اپنے چہرے کے ساتھ سوء العذابی بدترین عذاب سے کیا وہ شخص جو قیامت کے یوم القیامت قیامت کے دن افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ تو کیا وہ شخص افمن تو کیا وہ شخص یتقی بچے گا بوجہہ اپنے چہرے کے ساتھ سوء العذابی بدترین عذاب سے یوم القیامتی قیامت کے دن وقیلا وامن اور قیلا کہا جائے گا للظالمین ظالموں سے اور ظالموں سے کہا جائے گا ذوقوا چکھو ذوقوا کا معنی کیا ہے چکھو چکھنا ما کنتم تکسبون جو تم کمایا کرتے ما جو کنتم تم تھے تکسبون کمایا کرتے تھے کذب الذین کذب جھٹلایا الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے کذب الذین ان لوگوں نے جھٹلایا من قبلہم جو ان سے پہلے تھے دنیا میں فاتاہم العذاب فاتاہم ان کے پاس آیا العذاب عذاب تو ان پر آیا عذاب من حیث لا یشعرون وہاں سے جہاں سے وہ سوچتے نہ تھے فاتاہم العذاب تو ان کے پاس ان پر عذاب آیا من حیث جہاں سے لا یشعرون وہ سوچتے نہ تھے ایسی جگہ سے اللہ نے ان پر عذاب کیا کر دیا مسلط کر دیا جو تم سے پہلے تھے فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ پس اللہ رب العالمین نے انہیں چکھائی فَأَذَاقَهُمْ انہیں چکھائی اللہ نے خزی منا رسوائی چکھائی خزی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں رسوائی چکھائی فَأَذَاقَهُمْ انہیں چکھائی اللہ نے خزی فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ اللہ رب العالمین نے انہیں رسوائی چکھائی فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں رسوائی اللہ نے انہیں چکھائی وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ آخرت کا عذاب وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اور یقیناً وَأَمْرَ اور لامنا یقیناً عذاب الآخرةِ آخرت کا عذاب اور یقیناً آخرت کا عذاب اکبر زیادہ بڑا ہے اکبر زیادہ بڑا ہے لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے ہوتے لو کانوا کاش وہ ہوتے یعلمون جانتے ہوتے وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً ضربنا ہم نے بیان کی للناس لوگوں کے لیے فی هذا القرآن اس قرآن میں من کل مثل ہر طرح کی مثال ہم نے اس قرآن مجید میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کی ہے لعلہم یتذکرون تاکہ وہ ان مثالوں سے بات سمجھ کر لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں عربی زبان میں کہا جاتا ہے بالمثال یتضح المقال جہاں بات سمجھ میں نہیں آتی وہاں پہ مثال کے ساتھ بات سمجھانے سے بات واضح ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً ضربنا ہم نے بیان کی للناس لوگوں کے لیے فی هذا القرآن اس قرآن میں من کل مثل ہر طرح کی مثال کیوں لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں قرآنا عربیہ قرآنا ایسا قرآن عربی واضح قرآن ہے قرآن عربی واضح قرآن ہے غیر ذی عوج جس میں کوئی کجی نہیں ہے جس میں کوئی کجی ٹیڑھا پن سمجھ میں نہ آنے والی بات نہیں ہے قرآن عربی واضح قرآن غیر ذی عوج کجی کہتے ہیں اس طرح کو کہتے ہیں کجی ٹیڑھا پن تو یہاں پہ کوئی کسی قسم کی کوئی ٹیڑھا پنی نہیں ہے سیدھا بتا دیتا ہے کلیئر بتا دیتا ہے لعلہم یتقون یہ کلیئر میسج کیوں دیتا ہے قرآن لعلہم یتقون تاکہ وہ بچ جائے کس سے اللہ کے غضب سے بچ جائے جہنم کی سزا سے بچ جائے دنیا آخرت کی رسوائی سے بچ جائے لعلہم تاکہ وہ یتقون بچ جائے ضرب اللہ رب العالمین نے مثال بیان کیا ضرب بیان کی ہے اللہ نے مثلا ایک مثال
رجلاً ایک آدمی کی، اللہ نے ایک آدمی کی مثال بیان کی ہے قرآن میں. ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ نے ایک آدمی کی مثال بیان کی، فیہ جس میں شرکاء متشاکسون، جس میں ایک دوسرے سے جگڑنے والے کئی شریک ہیں. ایک آدمی کام کرتا ہے اور کام میں اس کے ساتھ ایسے پارٹنر ہیں جو ایک دوسرے سے جگڑنے والے. ایک آدمی بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے پارٹنرشپ کے ساتھ، اور اس کے جو جتنے بھی پارٹنرز ہیں کیا ہے؟ شرکاؤ، ایسے پارٹنرز ہیں، متشاکسون جو ایک دوسرے سے جگڑنے والے کئی پارٹنرز موجود ہیں. ایک طرف یہ ایک تجارت ہے، ایک آدمی تجارت کرتا ہے اپنے شریکوں کے ساتھ، پارٹنرز کے ساتھ، اور ان پارٹنر کی خوبی کیا ہے، صفت کیا ہے؟ وہ ہمیشہ اس سے لڑتے رہتے ہیں، جگڑتے رہتے ہیں. ایک طرف تو یہ ایک آدمی ہے، اس کی تجارت ہے. دوسری طرف وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک اور آدمی کی جو ایک سالم ہے، سالم ہی ایک آدمی کا ہے، اور ایک آدمی جس کا پارٹنر ایک ایسا آدمی ہے جو سالم ایک آدمی ہے، جس میں کسی کو سالم سے مراد سلامتی دینے والا، کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں کرتا. وَرَجُلًا، اور ایک اور آدمی کی سَلَمًا لِرَجُلٍ جو سالم ایک ہی آدمی کا ہے. ایک تجارت ہوا جو ایک آدمی کا ہے، اب اسے کسی سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب چاہیں، جس وقت چاہیں وہ جائیں، دکان کھولے، دکان بند کریں، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حل یستویان مثلا، مثال کے اعتبار سے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ ہے جس کے ایسے شریک ہیں جو ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں. ایک وہ انسان ہے جس کا اپنی تجارت ہے، جس میں جب وہ چاہیں، جیسا چاہیں، جس طرح چاہیں، جب چاہے بند کر دے، جب چاہے کھولے، اسے کسی کا کوئی ٹینشن نہیں ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی جو ہمیشہ ٹینشن میں ہے، اگر میں جلدی نہ گیا تو پارٹنرز میرے ساتھ لڑ پڑیں گے، اگر میں نے جلدی کلوز کر دیا پارٹنر میرے ساتھ لڑ پڑیں گے، اگر میں نے یہ سامان اس قیمت میں اگر بیچا تو بھی لڑیں گے، اس قیمت میں خریدا تو بھی لڑیں گے. ہمیشہ اس کے دل و دماغ میں اس کے جو پارٹنرز ہیں ان کی بات، ان کا روب، ان کی دہشت اس کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے. اس کے مقابلے میں ایک آدمی ہے، اس کا اپنی تجارت ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، سالم اس کی اپنی تجارت ہے، وہ جب چاہے کھولتا ہے، جب چاہے بند کرتا ہے، جس قیمت پہ چاہے خریدتا ہے، جس قیمت پہ چاہے سیل کرتا ہے، اسے کسی کا کوئی ٹینشن نہیں ہے. کیا یہ دو آدمی برابر ہو سکتے ہیں؟ بل اکثر الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے. یہی مثال اللہ اور غیر اللہ کا ہے. غیر اللہ بہت زیادہ پارٹنرز ہیں، ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے تیار ہے. جبکہ اللہ رب العالمین کی ریاست میں اللہ رب العالمین سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اللہ پہ پریشر ڈالنے والا نہیں ہے، کوئی اللہ سے کیوں کہنے والا نہیں ہے. تو یہ اللہ کی سلطنت. ایک طرف ایک ایسا آدمی کی سلطنت ہے تجارت کی صورت میں، اس کے ساتھ اس کے پارٹنرز موجود ہیں، وہ پارٹنرز کے آگے مجبور ہے. کیا خیال ہے؟ ایک طرف اس آدمی کی تجارت جس سے کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے، وہ آزادی سے دکان کھولتا ہے، آزادی سے بند کرتا ہے، جو چاہے کرتا ہے، جس قیمت میں چاہے خریدتا ہے، جس قیمت میں چاہے فروخت کرتا ہے. اس کے مقابلے میں وہ جس کے کئی شریک ہیں، وہ آزادی سے یہ کام، یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. تو یہ ہے معبودان باطلہ کی مثال، باطل معبود. جبکہ اللہ کی ریاست کیا ہے؟ اللہ کی ریاست میں اللہ سے نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی اللہ سے جگڑنے والا ہے. بل اکثرہم، بلکہ لوگوں کی اکثریت، لا یعلمون، جانتے نہیں. بل اکثرہم، بلکہ ان کی اکثر، لا یعلمون، اکثر نہیں جانتے. انک میت، انک بے شک تو، میت مرنے والا ہے. یہاں پہ اللہ کس سے مخاطب ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اے نبی، انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے نبی آپ سے پہلے کسی بھی بشر کو ہم نے ہمیش دنیا میں جینے کے لیے ہم نے بنایا ہی نہیں ہے. افإن مت فهم الخالدون، اگر آپ پر موت آتی ہے تو کیا یہ لوگ ہمیش رہیں گے؟ کیونکہ اللہ نے کسی بھی بشر کو ہمیش زندہ رہنے کے لیے بنایا ہی نہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کیا فرماتے ہیں؟ انما انا بشر
مثلکم بناوٹ کی اعتبار سے میں تمہاری طرح انسان ہوں، لیکن فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ میری طرف اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انک میت، تاکہ لوگ بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بدعقیدگی کا کیا نام ہے شکار نہ ہو جائے۔ انک میت، اے میرے پیغمبر بے شک تو مرنے والا ہے، وانہم میتون، اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں۔ اگر آپ کے وفات کے بعد کیا یہ لوگ زندہ رہیں گے؟ نہیں، ہر ایک مریں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے وفات ہوتے ہی سب سے پہلے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی تصدیق کی ہے وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرماتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد الرسول اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو رسول اللہ کی زندگی میں اللہ ہی کی عبادت کیا کرتے تھے اسے معلوم ہونا چاہیے اس کا خالق، اس کا معبود کیا ہے؟ حیٌ، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جس پر موت آئے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اس آیت سے استدلال لیا تھا انک میت وانہم میتون، اور دوسری آیت سے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ وما محمد، وامن اور مامن نہیں، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا مگر رسول، مگر آپ رسول ہی ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں، دنیا میں آئے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں۔ افإن مات، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر طبعی موت آتی ہے؟ او قتل، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ انقلبتم علی اعقابکم، کیا نبی کی دنیا سے رخصت ہوتے ہی کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل کفر میں واپس چلے جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، جو اپنی ایڑیوں کے بل کفر میں واپس چلا جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، وہ اللہ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ وسيجزي الله الشاكرين، لیکن جو شکر گزاری کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ شکر گزاروں کے لیے بہترین جزا دے گا۔ پھر اللہ فرماتے پھر کیا ہوگا؟ انک میت وانہم میتون، بے شک تو مرنے والا ہے اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں۔ پھر کیا یہاں پر بات ختم ہو جائے گی؟ نہیں۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، ثم پھر انکم بے شک تم یوم القیامت قیامت کے دن عند ربکم اپنے رب کے پاس تختصمون جھگڑو گے، آپس میں قیامت کے دن کیا کرو گے؟ جھگڑو گے۔ کس بات پہ جھگڑو گے؟ جو دنیا میں پیر ہے، پیر کے ساتھ الجھ پڑیں گے، لڑ پڑیں گے اس کی مرید اور پیر کے درمیان لڑائی ہوگی، اور شیطان کے پیروکاروں کے درمیان لڑائی ہوگی۔ قیامت کے دن شیطان بھی ان سے کہے گا وقال الشیطان، شیطان اس دن انسانوں سے، اپنے پیروکاروں سے، اپنے مریدوں سے شیطان مخاطب ہوگا اور کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، دنیا میں اللہ نے تمہارے ساتھ حق پر مبنی وعدہ کیا تھا، ووعدتکم، میں نے تمہارے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ میں پورا نہیں کر سکا۔ کہنے لگا میرے تمہارے اوپر کوئی بات چاہت نہیں چلتی تھی، میں نے دعوت دی، تم نے میری دعوت قبول کر لی، تو لہٰذا تم بھی چکھو میں بھی چکھو۔ تو کیا کہے گا ما انا بمصرخکم ولا انتم بمصرخیہ، نہ تم میری فریاد کر سکتے ہو نہ میں تمہاری فریاد کر سکتا ہوں، شیطان یہ کہے گا۔ اسی طرح پیر مرید سے کیا کہے گا؟ کس طرح جھگڑیں گے؟ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، پیر مرید سے، مرید پیر سے اس دن برات کے اعلان کریں گے اور ایک دوسرے سے کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین، وہ کہیں گے اگر تم نہ ہوتے ہم ایمان لانے والے ہوتے، تمہاری وجہ سے ہم گمراہی کے راستے پہ چل پڑے تھے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں ثم انکم، پھر بے شک تم یوم القیامت قیامت کے دن عند ربکم اپنے رب کے ہاں تختصمون کیا کرو گے؟
آپس میں جھگڑو گے. تو یہاں سے ہمارا کیا ہو گیا؟ سبق ختم ہو گیا. ثم پھر انکم بے شک تم یوم القیامت قیامت کے دن عند ربکم اپنے رب کے پاس تختصمون جھگڑو گے.